محمد صاحب خانقاہ متین گھاٹ پٹنہ کے سجادہ نشین ہیں اور وہاں پروفیسر ہیں اور الحمدللہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں میں شانہ بشانہ ہمیشہ شریک رہے۔ خانقاہ سے عقیدت محبت ہے، اسی لیے تشریف لائے ہیں۔ آج خانقاہ کو پھر دیکھنے کے لیے حضرت کے وصال کے بعد فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو خوش قسمت ہے کہ حضرت مولانا سے کچھ نصیحت سنیں گے اور اس کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں گے۔ مولانا کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ تذکرہ صوفیہ مشائخ پر جتنی گہری نظر ہے مولانا کی، شاید پورے بہار میں کوئی مقابل نہ ہو۔ علم بڑا گہرا ہے، نظر بہت ہی گہری ہے مولانا کی، کئی تحقیقات منظر عام پہ آ چکی ہیں اور صوفیہ بہار پہ 4 ضخیم جلدیں مولانا کے ابھی زیر تدوین بلکہ کام پہ ہو رہا ہے۔ کا بھی اور پورے بہار کے بزرگوں کا تذکرہ ہے اور مولانا شہباز بھاگلپوری کی 60 پر بھی ان کا کام منظر عام پہ آیا۔ حضرت مختوم شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات پہ تقریباً اچھے خاصے کام آ چکے ہیں اور کئی ملفوظات ان کی تحقیق سے شائع ہو گئے۔ تو مولانا بہت ہی غنیمت عالم ہے اور خالص علمی بات کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اس لیے جو کچھ کہیں وہ غور سے سننے کے لیے۔ ایک بات میں عرض کروں آپ حضرات کو کہ ہماری خانقاہوں کی جو ماضی بعید میں روایت چل پڑی تھی، بہار کی خانقاہوں نے اس روایت کو الحمدللہ بہت مثبت جہت دی ہے اور ان خانقاہوں میں خانقاہ رحمانی منگیر جہاں آپ لوگ موجود ہیں یہ سر فہرست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ مجیبیہ یا حضرت مولانا شمیم احمد منعمی صاحب کی خانقاہ، یہ سب وہ خانقاہیں ہیں جنہوں نے خانقاہی روایات کو بہت وسعت دی ہے۔ آپ اخبارات میں ملی سماجی رفاہی کاموں میں حضرت والا کا تذکرہ، ان کے خدمات کا تذکرہ بارہا پڑھتے ہوں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ملی خدمت ہو، سیاسی خدمت ہو، سماجی خدمت ہو، ان سب خدمات میں بھی تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ بیعت و ارشاد کے ساتھ ساتھ ان خانقاہی سجادہ نشینوں کا بڑا اہم رول ہے اور بہار کی یہ خانقاہیں ان خدمات میں ممتاز ہیں۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت والا ہمارے درمیان اپنے قیمتی تجربات اور مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ایک خانقاہ میں، ایک درسگاہ میں اور ترمذی شریف جیسی بلند بالا متبرک اور مقدس حدیث کی کتاب کے درس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس پر مزید سعادت یہ ہے کہ میں ان طلباء کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہوں جو ترمذی شریف کھولے ہوئے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شاید اس دنیا میں اس سے بہتر کام اور کیا ہوگا کہ جو ساری دنیا کے لیے بہترین بنا کر بھیجا گیا اس کی مجلس میں آدمی کھو جائے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش بخت ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے ذوق و شوق میں برکت دے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے ارشادات، ان کے لائے ہوئے دین اور ان کے ذریعے اس دنیا کو دیے گئے معارف سے آپ کا تعلق اور قریب ہو، نزدیک ہو، وجدانی ہو، شعوری ہو، عملی ہو، فکری ہو، اس کی دعا ہم کرتے ہیں۔ اس بہار کی تاریخ بہت قدیم ہے، 900 سال سے یہاں اسلام پھل پھول رہا ہے اور یہاں کے جو مراکز ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں دنیا کی سطح پر۔ سب سے پہلا معتبر نام جو اس بہار سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مخدوم جہاں
शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये कोई बुजुर्ग है, ये कोई सूफी है, ये कोई शेख वक्त रहे होंगे आज से 700 साल पहले, जब हिदाया और कुदूरी के अलावा बाकी किताबें जिनको आप दर्स में या तो पढ़ चुके या पढ़ेंगे या जानेंगे, उनमें से किसी का वजूद भी नहीं था, तब के ये बुजुर्ग हैं। और इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी उसका ताल्लुक सिर्फ बैतो इरशाद से नहीं था, दर्स, तदरीस, शरह, तौज़ीह, रहबरी, रहनुमाई, किस फील्ड में? फ़िक़्ह में, हदीस में, इल्म कलाम में, और तब फिर इल्म मार्फत में और इल्म एहसान में। आपके 10 मलफूजात के मजमूए मिलते हैं। ये दुनिया में अकेला आदमी है जिसके मलफूजात के 10 मजमूए अवेलेबल हैं, पता नहीं और कितने रहे होंगे। मादिलुल मानी, मुख्खुल मानी, राहतुल कुलूब, कंजुल मानी, गंजे ला यफना, असबाबुल नजात लिफ़िरक़तिल वसात, इस तरह से 10 मजमूए हैं। और ये 10 मजमूए में से बाज़ 500 सफ़े के हैं, बाज़ 350 सफ़ात के हैं, बाज़ 400 सफ़े के हैं। और इन मलफूजात की खूबी ये है कि एक मजलिस में हज़रत जलवा फरमा है, जो मलफूजात के जामे हैं वो लिख रहे हैं कि कहीं से मुफ्ती साहब आए हुए हैं, कहीं से कादी साहब आए हुए हैं, कहीं से अल्लामा रोज़गार आए हुए हैं, बादशाह का वज़ीर आया हुआ है, अमीर आए हुए हैं, और दरजात आलिया के तलबा आए हुए हैं। एक तरफ से फ़िक़्ह का सवाल हो रहा है, दूसरी तरफ से इल्म हदीस पर सवाल हो रहा है। बुखारा से एक आदमी आया हुआ है, वो पूछ रहा है कि बुखारी शरीफ का एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है, उलमाए बुखारा भी इस लफ्ज़ की सही तफ़हीम में परेशान है। और बिहार में बैठा हुआ एक मुहद्दिस जलील बुखारा से आए हुए एक तालिब इल्म हदीस को बुखारी शरीफ के एक लफ्ज़ की ऐसी तशरीह फरमा रहे हैं जिससे उसको तस्कीन हो रही। ये है 700 साल पहले इल्म हदीस के मरकज़ की हैसियत से बिहार की शनाख्त। और ये बिहार की थोड़ी सी कहा जाए कि अपनी नेमत को न पहचानने की जो एक बीमारी भी बिहार में पैदा हो गई, नाकदरी की। हम सब नाकदरी का शिकार हैं या नाकदरी करते हैं दूसरों के साथ। उस नाकदरी की वजह से इल्म हदीस के तरवीज व अशात का जब भी तस्करा होता है हिंदुस्तान में, तो अलग अलग तरीके से लोग उसका जिक्र करते हैं। कहीं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से बात शुरू करते हैं, कहीं गुजरात ले जाते हैं, कहीं कहीं और ले जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले सहीहैन के नुस्खे का इल्म इस हिंदुस्तान में अगर कहीं होता है तो वो बिहार है, और वो मखदूम जहां शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इसके बाद एक लंबा अरसा है, उसमें बहुत से नाम हैं। जाहिर है कि अभी यहाँ इसका वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ जाहिर आपसे मुलाकात करने हाजिर आ गया। और वजह तलहा नेमत नदवी साहब बड़े इल्म शख्सियत के मालिक हैं और गहरी नज़र रखते हैं, न सिर्फ इल्म पर बल्कि उलमा पर भी इनकी नज़र बहुत गहरी है। रात इन्होंने इस खानकाह की लाइब्रेरी का जिक्र किया मुझसे, और यहाँ की लाइब्रेरी के मखतूतात के कुछ औराक यूं ही दिल चाहा होगा इनका, तो उसको मुझे इन्होंने व्हाट्सअप किया। मैं उस वरक़ को देखकर अपने शौक़ को संभाल न सका और फजर की नमाज के बाद रवाना हो गया, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ की लाइब्रेरी देख सकूँ। ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप मेरे लिए कोई तारीफ का गोशा तलाश करें, बल्कि मैं आपको अपना जुनून बांटना चाहता हूँ, मैं आपको अपना शौक़ बांटना चाहता हूँ। जिस दिन आपके अंदर भी ये जुनून पैदा हो जाएगा, बगैर जुनून के कुछ हासिल नहीं होता, बगैर विजदान के कुछ हासिल नहीं होता। गनीमत है कि सदियों में कोई दीवाना हो जाए, वो दीवानगी चाहिए, बगैर दीवानगी के कुछ होता नहीं है। और ये दीवानगी अल्लाह से तलब करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक
اس دیوانگی کے ہم طلبگار ہیں جو دیوانگی تیری رضا کا سبب بن جائے، تیری خوشنودی کا سبب بن جائے۔ اب پروردگار یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تجھ کو جا کے چھو دیں یا تجھ سے ایسے قریب ہو جائیں، تو کم سے کم یہ کر دے کہ جو تیرے مقرب ہیں ان سے ہم کو قریب کر دے، چاہے وہ مقرب علوم ہو، مقرب افکار ہو یا مقرب شخصیات ہو، ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قریب کر دے۔ یہ بہار ہے جہاں ملا محب اللہ بہاری جیسا آدمی پیدا ہوا جس نے 2 مختصر متن لکھ دیے، سلم العلوم اور مسلم الثبوت۔ پوری دنیا میں ان دونوں متن کا جواب نہیں ہے، دنیا سے بہت ہوا کہ اس کی شرح لکھ دی اور لکھ رہی ہے اور لکھتی رہے گی، لیکن اس کے پلے کا متن سامنے نہیں آیا۔ آج پوری دنیا مجبور ہے اس متن کو پڑھانے اور پڑھنے پر۔ تو بہار علم شریعت کے اعتبار سے، علوم شریعت کے اعتبار سے اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، ایک سنسار ہے، ایک یونیورس ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون کون نکلے گا علم حدیث کا وہ شناور کہ لوگ اس کی شناوری کو جھکی جھکی سلام کریں گے، اور بہت خوشی ہوئی بھرا ہوا کلاس دیکھ کر کہ ترمذی شریف کا کلاس ہے اور یمین و یسار سب بھرا ہوا ہے، اور کل کا مستقبل یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اس مدرسے کو اور آپ طلباء کو، حضرت استاد کو، اس نظام کو باقی و دائم قائم رکھے۔ اور جب کبھی میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کہیں پر دعا کا گوشہ رکھیے گا، اور ایک نصیحت بھی کر دیں کہ ہمیشہ اپنے افکار و خیالات میں توسع رکھیے، ریزرویشنز کے چکر میں نہ پڑیے۔ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس ذات کا ہے، یہ کس فکر کا ہے، یہ کس ملک کا ہے۔ یہ معرفت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس کے بعد آپ اس کو کسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، کسی گوشے میں رکھ دیتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ابھی طفل مکتب ہے، اور جیسے جیسے آدمی اپنے مطالعے کو وسیع کرتا ہے، اس کی دنیا وسیع ہوتی ہے، اس کے لیے ریزرویشنز، تعصب کم ہوتا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ افکار کی ایک دنیا ہے، اگر کوئی کسی فکر میں لگا ہوا ہے تو وہ نفرت کے لائق نہیں ہے، بلکہ قابل اتباع ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی پڑھا جائے، سوچا جائے۔ تو اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں ترمذی شریف کا درس لیتے ہوئے کہ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا فکری اعتبار سے بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ اس کو کبھی سکوڑنے یا جس کو ہندی میں کہتے ہیں سنکچت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشادگی پیدا کیجیے دل میں، دماغ میں۔ جس قدر کشادہ ہوئیے گا اسی قدر آپ کا ظرف وسیع ہوگا، اور جب ظرف کسی کا وسیع ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کھانا اٹھتا ہے، زیادہ مشروب اٹھتا ہے، زیادہ علم اٹھتا ہے، زیادہ شعور و آگہی سماتی ہے۔ اور ظرف کو ہی ہم چھوٹا کر لیں تو چھوٹا ظرف، مختصر ظرف اس بات کا پیمانہ نہیں رکھتا کہ اس کے اندر ساغر پر ساغر لٹائے گئے۔ اس لیے اپنے کو توسع کے ساتھ آگے بڑھائیے۔ ایک بہت بڑی دنیا ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک بڑے دانشور سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے دانشور ہیں، کچھ بتائیے، کچھ کہیے کہ آپ نے کیا حاصل کیا۔ تو اس دانشور نے کہا تھا، معلوم ای شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ اب جا کے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اور آدمی کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو جائے، اور بھوک آدمی کو اگر کھانا چننے کا موقع دے رہی ہے تو اس کے مطلب یہ بھوکا نہیں ہے۔ بھوکا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے جو چیز پیش کی جائے اس کی بھوک اس کو اجازت دے کہ فوراً اس کو کھا لے۔ تو علم کی بھوک ایسی ہونی چاہیے، دولت کی نہیں، علم کی۔ علم جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو،
ابھی میں گزر رہا تھا تو پتہ نہیں کسی کمرے میں لے گئے ہمارے رحمانی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پوری ایک گردش کرا دی انہوں نے. تو اس میں دیکھا، میں نے لکھا خذ ما صفا ودع ما قدر. ہم نے کہا دیکھو یہ بنیادی بات ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. خذ ما صفا، جو صاف نظر آ رہا اس کو لے لی، اور جو تلچھٹ ہے اس کو چھوڑ دی. اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ ہم آتن گوش ہیں، اور اتنی مبارک مجلس اس دنیا میں 2 مجلس سب سے مبارک ہے. ایک قرآن کریم کی مجلس اور دوسری حدیث مبارکہ کی مجلس. اور قرآن میں حدیث ہے اور حدیث میں قرآن ہے. یعنی جب آدمی قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے، حیرت ہے ان لوگوں کے قرآن پڑھنے پر جو قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن تو حدیث سے قریب کرنے والی کتاب ہے، اور حدیث وہ کتاب ہے جو قرآن تک پہنچاتی ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام سے قریب ہوتے ہیں، اور جب حضور پاک کے ارشادات کی طرف آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں